بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، وہ بوڑھے لوگ جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، یا وہ تمام لوگ جن کے پاس جانے کے لیے مال و زر نہیں، یعنی وہ استطاعت نہیں رکھتے حج پر جایا جائے، لیکن وہ شوق بہت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، گڑ گڑا کر روتے بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس اتنا مال و زر، مال و دولت نہیں کہ ہم تیرے گھر کا حج ادا کر سکیں۔ اللہ تو ہمارے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے، ہم تیرے گھر کا حج کر لیں۔ تو آپ تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بنا مال کے، بنا زر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت اور بابرکت عمل ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، اللہ کے گھر کی زیارت کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور پیارے نبی کا در دیکھیں، یعنی مدینہ پاک کی سیر کریں، مدینہ پاک میں روضہ رسول کو دیکھیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے نیکوکاروں میں شامل کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو اور ہمیں بھی اپنے گھر کی حج کی استطاعت نصیب فرمائے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس مال و زر نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، تب تک ہم کیوں نہ ایسا عمل کر لیں جس کو کر کے ہم حج کا ثواب لے سکیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ کو گھر بیٹھے کئی ہزار حج کا ثواب ملے گا، اور بار بار حج کرنے کا زیادہ ثواب جو ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ سب معلومات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور یہ بات بھی بہت سچ ہے کہ ہر انسان جو کچھ بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، لیکن اس بات کا بھی یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے صفاتی نام رحمان اور رحیم بہت زیادہ عزیز ہیں۔ جتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو، جتنی بھی خطائیں کیوں نہ کی ہوں، اگر وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت اور اللہ کے ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی لازم کر دیتے ہیں۔ اس پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی اس پر غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اسے نیکوکاروں میں شامل کر دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بجائے جنت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، گھر بیٹھ کر یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جس شخص نے بڑھاپے میں یہ ایک تسبیح پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جنت اس شخص کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، گناہوں کا بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر دل میں خوف ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطیاں، میری خطائیں معاف بھی کرے گا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے دل پر سکینت نازل فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا مسجد سے باہر نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ بابرکت
تسبیح یہ ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے روحانی سفر پر روانہ ہوئے جو کہ نہ زمین کا تھا نہ آسمان کا۔ وہ ایک عالم نور تھا جہاں نہ وقت کا گزر تھا نہ فاصلوں کی حدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے اس نورانی جہاں میں ایسی روشنی پھیل رہی تھی کہ جس طرف نگاہ جاتی وہ منظر سجدے میں گر جاتا۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھے ادب سے آگے چڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان ہر ذرے کو ایسا شرف عطا کر رہے تھے کہ گویا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت عجیب منظر دیکھا کہ سامنے اونٹوں کی ایک طویل قطار کھڑی تھی اور ہر اونٹ کے اوپر ایک صندوق رکھا ہوا تھا اور ہر صندوق پر قفل لگا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ راز ہیں جو کہ قیامت تک بند رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سب کچھ کھولا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، ان صندوقچوں کو کھولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر عاجزی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے صندوق کو کھولا۔ صندوق کھلتے ہی روشنی کا ایک سیلاب باہر نکلا اور اس میں ہزاروں انڈے تھے۔ ہر انڈے کے اندر ایک چھوٹا سا ذرہ تھا اور ہر ذرے میں خشخاش کا ایک دانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خشخاش کے دانے کو دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کائنات کا وہ راز ہے جو انسان کی عقل سے بہت بلند ہے۔ جب انہوں نے اس خشخاش کے دانے کو کھولا تو اندر ایک جہاں آباد تھا۔ اس جہاں میں دریا بہہ رہے تھے، پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عظیم مجمع لگا ہوا تھا جس میں علماء خطبہ دے رہے تھے اور وہ علماء اعلان کر رہے تھے کہ اے انسانوں، عنقریب ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والا ہے۔ وہ ایسا نبی ہوگا کہ جس کے آنے میں زمین کو زندگی مل جائے گی اور آسمان کو سلامتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان علماء سے فرمایا، اے صاحبان علم، وہ نبی آ چکے ہیں اور یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں یہی وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب علماء فوراً اپنی جگہ ایسے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان کے چہروں پر نور کی چادر آ گئی۔ ان کی زبانوں سے بیک وقت ایک ہی جملہ نکلا کہ مرحبا یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ منظر تو ایسا ہے کہ دل کو کپ کپاہٹ ہو اور روح وجد میں آ جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک صندوق کا راز ہے اور اس جیسے ہزاروں صندوق اور ہیں۔ ہر صندوق میں لاکھوں جہاں ہیں اور ہر جہاں میں آپ کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ کی نبوت کی روشنی ان انڈوں کے اندر داخل ہو کر عالموں تک پہنچ چکی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صندوق کے قریب گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور صندوق کھولا تو اندر ایک شہر تھا اور وہ شہر کے در و دیوار پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس شہر کے ہر مکین کی پیشانی پر نور تھا اور سب ذکر کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کی امت ہے جو ابھی دنیا میں نہیں آئی مگر ان کے دلوں میں آپ کی محبت رکھی جا چکی ہے۔ ان کا رزق، ان کی دعا، ان کا ایمان سب اسی ذکر سے جوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے جبرائیل اگر یہ سب میرے امتی ہیں تو کیا ان کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ آپ کا نام لے کر ایک بار بھی آنکھ بھر کے رو لیں تو ان کے گناہوں کے زمین سے آسمان تک معاف فرما دیا جائے گا، اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی یہ مختصر سا کلمہ پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، تو ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ان صندوقوں میں کتنی نشانیاں ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں ہر اس شخص کے راز ہیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ آنسو محفوظ ہیں جو کسی نے رات کی تنہائی میں آپ کا نام لے کر بہایا ہے۔ ناظرین اکرام جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ہم نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں ہی لوٹا دیں گے، مگر اس درمیانی سفر میں تجھے عقل دی، شعور دیا، آزاد کیا، دل دیا، آنکھ بھی دی، کان دیے، زبان دی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تجھے ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا اور تجھ سے کہا کہ دیکھ یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، ہم نے تیری زندگی کے ہر مرحلے کو نشاندہی کے ساتھ بنایا۔ جب تو رحم نطفہ میں تھا تو ہم نے تیری تخلیق شروع کی، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس میں روح پھونکی، تو جب تو پیدا ہوا تو والدین کی گود میں خوشی کا محور بنا، دودھ پیا، غذا کھائی، پھر کھیل کود میں مشغول ہوا، پھر جوانی آئی جیسے سجین کہا گیا، پھر داڑھی نکلی اور جب پورے جوش میں مرد بن گیا، پھر جب 30 سال کی عمر پار کی، پھر جب 40 کا ہوا تو پھر جب عمر ڈھلنے لگی ہڈیاں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو ارجل عمر میں داخل ہوا اور یہاں سے زندگی کا زوال شروع ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کی عمر اسلام میں 40 سال کو پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، جنون، جزام اور برز۔ جب وہ 50 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس پر حساب کو آسان فرما دیتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جب 70 سال کا ہوتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا لقب امین اللہ، اسیر اللہ فی الارض رکھا جاتا ہے، زمین پر اللہ کا قیدی، کیونکہ وہ قوت سے محروم ہوتا ہے، خواہشات مر چکی ہوتی ہیں تو وہ ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بڑھاپے کو پہنچے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں، اور سب سے برا وہ ہے کہ جو بڑھاپے کو پہنچے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ پیارے ناظرین جان لیجئے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم سے 5 سوال ہوں گے، جن میں سے ایک یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں خرچ کی، اپنی عمر کس چیز میں ضائع کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ فرمایا یہ یاد دہانی کی ہے کہ تو اس دنیا میں نہیں رہے گا اور عنقریب اس دار فانی سے رخصت ہونے والا ہے۔
پیارے ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں کے بعد یہ دعا کرو: اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ارض العمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جان لیجئے کہ ارض العمر سے مراد وہ عمر ہے جب انسان بچپن کی حالت کی طرح واپس لوٹ جاتا ہے، اور نہ وہ خود کی صفائی رکھ سکتا ہے، نہ ہی سونگنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رہتی ہے، اور گھر والوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ عقل کمزور ہو جاتی ہے اور لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارض العمر وہ عمر ہے کہ جس میں انسان اپنی عقل کو کھو دیتا ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں رہتی، یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کی حالت معذور بچے جیسی ہو جاتی ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ کسی انسان کو نہیں پہچان پاتا۔ جان لیجئے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارض العمر کی طرف نہیں لوٹاتا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا، جو علم قرآن سے جڑا رہے وہ کبھی بھی ذلت والی عمر کو نہیں پہنچتا، بلکہ جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی عزت بڑھتی ہے۔ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ہم ہی نے انسان کو وفات دیتے ہیں اور بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جان سکے۔ لہٰذا اے بندہ مومن، اگر اللہ نے تجھے جوانی دی، صحت دی، طاقت دی تو اس کا شکر ادا کیا کرو اور نیک عمل کرو تاکہ بڑھاپے میں تیرے لیے آسانیاں ہوں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رہے کہ معرکہ حق و باطل کے دوران دشمن کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنگ کے دوران صرف 2 ہی راستے ہوتے ہیں، حق کی فتح ہوتی ہے اور مجاہد غازی بن کر واپس آتا ہے، یا پھر حق و باطل کے معرکے کے دوران جامعہ شہادت نوش کر کے اللہ کے حضور سرخرو ہو جاتا ہے۔ تیسرا یعنی جنگ چھوڑ کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جو شخص یہ تسبیح 3 بار پڑھ لے گا تو اس کا یہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے معاف کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوڑھا شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری عمر ڈھل چکی ہے، گناہوں کو بوجھ ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مگر دل ہر وقت میرا خوف زدہ رہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ تمہارے دل کو سکینت عطا فرمائے گا۔ وہ بوڑھا شخص خوشی کے ساتھ اللہ کے نعرے لگاتا ہوا مسجد سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر یہ تسبیح پڑھتا رہے جو بھی تو جنت میں داخل ضرور ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح تمام گناہوں کو ایسے گرا دیتی ہے جیسے کہ درخت سے پتے گرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زبان پر ہلکی اور میزان پر بھاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان کے درمیان پھیلے ہوئے ہوں اور زمین سے لے کر آسمان تک کا پورا علاقہ انسان کے گناہوں سے بھرا ہوا ہو، یا پھر انسان کے گناہ اس دنیا میں موجود تمام ریگستانوں کے ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، یا پھر انسان کے گناہ تیز طوفانی بارش کے اندر برسنے والی قطروں سے بھی زیادہ ہوں، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم اس کے تمام گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ الغرض انسان گناہوں میں مکمل طور پر پاک صاف ہو جاتا ہے۔
وہ تسبیح یہ ہے کہ جب بھی کوئی تسبیح یا وظیفہ کریں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھ لیا کریں، ثواب ہوگا، اور جو اس تسبیح یا وظیفہ کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا قبول و منظور فرمائے گا۔ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، اس بات کو جان لیجئے، جو شخص اس بابرکت کلمات کے ساتھ استغفر اللہ کو بھی شامل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نور سے کائنات بھر دے گا، قبر کو وسعت دیتا ہے اور اس پر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمین سے آسمان تک لبریز ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو اس نے اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا گیا، اگرچہ وہ جنگ کے میدان ہی سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو۔ اور وہ تسبیح یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پیارے ناظرین، آپ ان کلمات کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے یوں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے پر پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہ ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت تک اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضاء نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ جان لیجئے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو وہ اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اب یہاں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس
تسبیح کی کتنی طاقت ہے اور اس چھوٹے سے کلمے کی کتنی برکت ہے، بہت سی حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ جان لیجئے جو بھی شخص ان بابرکت کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کلمات کو پڑھیں۔ پیارے ناظرین، اگر انہی کلمات کی ہم روزانہ کسی بھی وقت ایک تسبیح دل لگا کر خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کئی ہزار حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہمارے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، اللہ تمام کو اتنی استطاعت بخشے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے گھر کا عمرہ ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیارا شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔